ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جامع ترمذی کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے۔ حدیث کچھ یوں ہے۔ حضرت کعب بن عزرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جانے لگے تو جب ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ جب آپ سے اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے۔ یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے کہا برباد و ذلیل ہو وہ محروم جو رمضان المبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا برباد و ذلیل ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے وہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا برباد و ذلیل ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان میں سے دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی و خوشی کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریح نافرمانی کرتے ہیں جو سورۃ الاحزاب آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی، اس کے گناہ نہیں بخشے جاتے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔